बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं नादिया मिर्ज़ा साहिबा। पहले आज उनको अपने वीलॉग में आप देखते हैं और ये जो सिलसिला है वीलॉग का सिलसिला भी आपके साथ रेगुलर जो है वो आपके साथ जारी रहेगा, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ जो है हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं और आपको जो है जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके जो ज़हनों में जो सवालात हैं, हम ये चाहते हैं कि उनके जो जवाबात हैं वो आप सुने नादिया मिर्ज़ा साहिबा की ज़बानी सुने, और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक तो चीज़ है जो व्लॉग हो रहा है वो उनका जो एक एनालिसिस होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके ज़हनों में सवाल होते हैं जो आप पूछ नहीं सकते। तो हम जो है आपकी चीज़ें वो सारी चीज़ें रखेंगे और कमेंट्स में भी आप जो सवालात भेजेंगे वो भी चीज़ें हम आप उनको जवाबात जो हैं वो आपके सामने उनको रखेंगे। लेकिन दो तीन चीज़ें जो हैं वो मेजर डेवलपमेंट हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान की गिरफ़्तारी की बातें हो रही हैं और इसके साथ साथ जो है जो एक कंपैरिजन किया जा रहा है, जब इमरान खान की तकरीर पर जो एक लाइव जो है उस पर पाबंदी लगाई गई है तो अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान और नवाज शरीफ का कंपैरिजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसके साथ अगर आपने लड़ाई लड़नी है, उन्होंने बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि अगर लड़नी है लड़ाई तो फिर जो है ये आपको चौकों चौराहों पर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे वक्त देने का। एक नया सिलसिला है नाजरीन के लिए जो हम शुरू करने जा रहे हैं कि उनके जो सवालात होंगे उनके भी जवाब देंगे और जो कमेंट्स उनके आते हैं तो हम कोशिश ये करूँगी, मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं एक एक कमेंट का या उनकी वहाँ पे जो क्वेरीज है उनका भी खुद जवाब दूँ। बिल्कुल, ये हम इंशाल्लाह ये साथ हम शुरू करेंगे। पहला सवाल ये है कि अभी एक हाइप क्रिएट हुई है कि अचानक ये अब खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी की। राना सनाउल्लाह की एक दरीना ख्वाहिश भी है, लेकिन अभी मुराद सईद का एक ऑडियो मैसेज भी है कि अगर सिग्नल ऑफ हो जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप सड़कों पर निकल आएँ और आप समझें कि जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। तो मैम ये हालात किस जानिब जा रहे हैं, आपको ये देखिए, मैं आपने सुना होगा, मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि शहबाज गिल जो हैं वो एक बहाना है, इमरान खान निशाना है। इस तमाम कुव्वतों का, जब मैं बात करती हूँ ना तमाम कुव्वतें, तो आपको पता है वो तमाम कुव्वतें कहाँ हैं। उनका एक ये ठान ली गई है या ये फैसला हो गया है कि किसी ना किसी तरह खान की मकबूलियत का ग्राफ भी नीचे लेकर आना है, खान को एक नहीं कई केसेस में फंसाना है और वो इस मौके की ताक में है। लेकिन मुझे शिकायत इमरान खान से बेसिकली ये है कि वो ऐसे मौके क्यों देते हैं। जब ये बात ज़द-ए-आम है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है तो एक तो खान साहब को मौके नहीं देने चाहिए, लेकिन बहरहाल वो कर जाते हैं, थोड़े जज्बाती हैं, थोड़े एग्रेसिव हैं। खान साहब मौका देते हैं। देखिए कल का जो इमरान खान साहब की जो धमकियां थी, जो जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा, जब आप यहाँ पर मौजूद थे ऑफिस में, मैंने आपको आके क्या कहा कि ये बयान खान साहब के गले पड़ेगा, ये मेरे अल्फाज थे। और उसके बाद से देखिए कल से एक पीटना शुरू हो गया, पैमरा ने पाबंदी लगा दी, लाइव नहीं दिखाएंगे। अब जो लाइव का जो मामला है ना, उसके जो कंपैरिजन की भी आपने बात की है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, ठीक है, और वो एब्सकॉन्डर भी हैं, ठीक है। रह गए अल्ताफ़ हुसैन, तो अल्ताफ़ हुसैन का मसला ये था कि एक तो वो पाकिस्तान में ही नहीं थे, और दूसरी बात ये कि वो उन्होंने जिस तरह से अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, खुल के बाकायदा नंगी गालियाँ उन्होंने, नंगी गालियाँ, पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जाके एक एक्सट्रीम एक्शन लिया गया। इमरान खान साहब का मसला अलग है। इमरान खान साहब का मसला ये है कि आपने पहले से सोच रखा है कि वो कोई मौका दें और हम उनको गिरफ्तार करें। शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट थी वो शहबाज गिल की एक इंडिविजुअल की स्टेटमेंट थी, लेकिन ये मानने को तैयार कोई नहीं है कि उनकी पूरी कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसी चेन हमें हाथ लग जाए, कोई ऐसा सिलसिला हाथ लग जाए या कोई ऐसी कमजोरी हाथ लग जाए कि उसमें खान साहब को गिरफ्तार करें। तो मैं ज़मीर ये आपको कह रही हूँ कि अगले 24 घंटों में खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है और ये बात तय कर ली गई है कि अगले 24 घंटे में, और शेख रशीद साहब जो इतने खुल के सामने आए हैं, उन्होंने इसका एक इजहार कर दिया है और एक क्लू दे दिया है मेरी नज़र में कि हम अब जंग लड़ने जा रहे हैं या लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो फिर जंग ही होगी। अच्छा मैम, एक चीज़ ये है कि अगर इमरान खान की मुमकिन तौर पर जो बात हो रही गिरफ्तारी हो जाती है, और ये जो आप भी बात कर रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी अगले 24 घंटों में एक बड़ी खबर हो सकती है, तो ये सूट करती है इस हुकूमत को? ये जो एक माहौल है, जो एक सिस्टम अभी इस टाइम जो एक क्राइसिस एक है, तो खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो अवाम का जो एक रद्द अमल है, अभी आपने देखा कराची में लोगों ने फिर फैसला सुना दिया है,
جب بھی عمران خان عوام میں جاتی ہیں جو بھی سازش ہوتی ہے لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. تو عمران خان کی گرفتاری سوٹ کرے گی اس حکومت کو؟ دیکھیں اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا سوٹ نہیں کرتا. انہوں نے جس وہ کہتے ہیں نا کہ جس خطرے کو مول لے لیا ہے وہ اس کو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور کرسی ان کی کون بچائے گا؟ کیا عوام بچائے گی؟ عوام نے تو ان کو منتخب نہیں کیا. تو جو کرسی پہ لانے والے ہیں, اگر وہ کرسی پہ لانے والوں کی تابعداری اس وقت نہیں کریں گے, انہوں نے اپنی پوری پالیٹکس اسٹیک پہ لگا دی ہے. آپ دیکھیں نا ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, عوام میں ان کو قطعی پذیرائی نہیں ہے. کراچی کی آپ نے بات کی, 13 جماعتیں سامنے تھی اور اکیلی پی ٹی آئی سیٹ لے گئی کراچی سے. یہ کوئی مذاق ہے؟ ایم کیو ایم وسیم اختر صاحب کھل کے بیانات دے رہے ہیں, ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی سیٹ نکال کے آپ اس سے الیکشن کرا دینا, اگر آپ ریفرینڈم کرا دیں, آپ عوام کی رائے جان لیجئے کہ آپ کو الیکشن چاہیے یا آپ کو الیکشن نہیں چاہیے. جہاں تک سوٹ کرنے کی بات ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے نا کہ حکومت کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا سوٹ نہیں کرتا. یہ ان کا تو سوچنے کا دماغ ہی نہیں چل رہا. ان کو صرف دماغ ہی چل رہا ہے کہ ان کو بغیر ووٹوں کے, بغیر عوامی مینڈیٹ کے ان کو یہ کرسی مل گئی ہے, انہوں نے کرسی بچا لی ہے. اب جس کو سوچنا ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچ رہا؟ وہ اس لیے نہیں سوچ رہا کہ ان کا تو کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے, عوام کے پاس انہوں نے تو جانا نہیں ہے. لیکن ضد ہے اور انا ہے, اور اس کے علاوہ بات صحیح کر رہی ہیں کہ ان کا پولیٹیکلی جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ چیز ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں فیس جو ہے, اس فیس نے تو عوام کے پاس جانا ہے نا, یہ جو 16 جماعتیں ہیں. لیکن دوسری بات یہ چیز ہے کہ جب گرفتار عمران خان کو کریں گے تو ملک میں پہلے جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں, انارکی ہو جاتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آتی ہیں, ریاست اور عوام آمنے سامنے آ جاتی ہے, جو 25 مئی کو ایک ہم نے منظرنامہ دیکھا ہے. تو یہ جو حالات ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو یہ پھر پاکستان کیا منظرنامہ پیش کرے گا, یہ کوئی نہیں سوچ رہا. میں تو کہتی ہوں پاکستان ایک دفعہ وہ منظرنامہ پیش کر لے جو ہم نے ترکی کا منظرنامہ دیکھا تھا. کیونکہ یہاں پر یہ جو ہر آئے دن کی یہ جو آنکھ مچولی ہو رہی ہے نا, اس سے ایک ہی دفعہ آپ باہر آ جائیں, کھول کے تمام قوتیں بتا دیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ عوام دیکھ لیں. ہاں ایک دفعہ تو ہونا ہی ہے, سونر اور لیٹر. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایپیسوڈ, یہ جو مستقل ہم انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو کہ ڈیفینیٹلی لیڈ کرتی ہے ہماری اکنامک انسٹیبلٹی کو, تو میرا خیال ہے یہ چیپٹر ایک دفعہ کلوز ہو جانا چاہیے. اور اگر عمران خان کی گرفتاری کا آپ نے سوچ رکھا ہے اور آپ کو اس کے کانسیکوینسز سے بھی آپ لا علم ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ عمران خان کو گرفتار کر کے دیکھ لیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ گرفتار, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. اور ویسے شیخ رشید ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو تو جو جیلیں ہیں وہ تو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں, ان کے لیے ایک عوامی جو ہے تو فائدہ ہوتا ہے ان کے لیے. ایگزیکٹلی ہمارے یہاں تو وہ تو سیاستدان ہی مکمل نہیں ہوتا جو جیل کاٹ کے نہیں آتا, جیسے سعد رفیق کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا دوسری بات, اگر ان کو یہ کہیں سے بھی اندازہ ہوتا نا کہ عمران خان سڑکوں پہ نکل کے مزید خطرناک ہو جائے گا اور عمران خان اتنا مقبول ہو جائے گا, میری بڑے بڑے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اور مس کیلکولیشن کے بعد غلطی در غلطی, وہ کہتے ہیں جب آپ گھبرا جاتے ہیں نا, جب آپ کمزور پڑنے لگتے ہیں یا آپ گھبرا جاتے ہیں یا آپ کے اندازے غلط ثابت ہونے لگ جاتے ہیں, تو آپ اپنی ایک غلطی کو, ایک ڈیمیج کنٹرول کو کرنے کے لیے دوسرا ڈیمیج کرتے ہیں, دوسرے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے تیسرا ڈیمیج کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے اس وقت بیسیکلی. تو اب یہ جو ابھی تو ہمارا ٹائم بھی قریب آ چکا ہے, ایک دو سوال آپ سے جاننا بڑا ضروری ہے کہ جیسے ابھی کراچی کا انتخاب ہوتا ہے, عوام اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے, پھر بھی جو ہے کیونکہ آپ کا کراچی سے تعلق ہے اور یہ جو عامر لیاقت کی سیٹ ہے, اس حوالے سے بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو سیٹ پی ٹی آئی کو دلوائی گئی تھی, لیکن آج عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے. تو ابھی اگر الیکشن آج ہوتے ہیں, یہ ڈیلے بھی کر لیتے ہیں, لیکن وقت پر تو انتخابات ہونے ہیں. دیکھیے زمین میں سب سے خوبصورتی اس وقت یہ ہے, چاہے اس وقت کون اس کی کاسٹ پے کر رہا ہے, سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ جن کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے لاڈلے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ آئے ہیں, پی ٹی آئی کم از کم اس وقت وہ واحد جماعت ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ لاڈلے ہوں گے, اب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جیت رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, ان کو الیکٹ ہو رہے ہیں, وہ سلیکٹ نہیں ہو رہے, لیکن اس کے باوجود جیت رہے ہیں, اور یہی تو پریشانی ہے. لیکن ابھی یہ پریشانی, آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ نے ایک زبردست اینگل دیا ہے کہ عمران خان پہ اور پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو چھاپ ہے یہ ختم ہو رہی ہے تقریباً. یہ تو بڑا سنہری موقع ہے ان کے لیے, گولڈن اپرچونٹی ہے. یہ تو عمران خان کی فائدے کی بات ہے نا. لیکن یہ ہے کہ جو نون لیگ کے جو اندر کے کچھ لوگ جیسے سعد رفیق جیسے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, اچھا وہ اس پروسیس کو تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھ رہے, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پرانے سیاستدان ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, وہ صحبتیں صحیح ہیں, وہ ظلم صحیح ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ جب مشرف کا کو ہوا تھا تو اس کے بعد یہی وہ لوگ تھے. میں یہی تو سوال کرتی ہوں کہ بھائی اس سارے پروسیس سے آپ گزرے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ پھر استعمال ہو رہے ہیں.
آپ کی نظریاتی سیاست کہاں چلی گئی؟ آپ کہتے تھے ہمیں سب پتہ ہے ہمارے خلاف یہ سازش ہوئی، اب آپ کسی اور کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ مسئلہ اس ملک کا یہی ہے کہ جس نے یہ اوتھ لیا ہے کہ اس نے سیاست میں عمل دخل نہیں کر رہا، وہ اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کر رہا، جو بار بار ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہے ہیں اور پھر روتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور پھر جب ان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیشو پیپر بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جس دن یہ سبق ہم سمجھے تھے 90s کی دہائی کے بعد، میثاق جمہوریت کے بعد اور پچھلی حکومتیں کرنے کے بعد، کسی سیاستدان نے کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ کو کوئی سین وائسز تھوڑی بہت بھی نظر آ رہی ہیں، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی نظر آ گئی، خواجہ سعد رفیق کی نظر آ گئی، تو میرا خیال ہے ایسی شخصیات کو پھر ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اچھا میم، آخر پر ایک کویشچن یہ ہے، اس کا جواب آپ دیتے جائیں کہ اس خطرناک لڑائی یہ جس فیز میں اب داخل ہو رہی ہے، اب آپ کو اس کا انجام کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ خطرناک تو جو ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے بڑی۔ دیکھیے کسی ایک کو تو سرنڈر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کو سرنڈر کرنے کا نہ موڈ ہے نہ ان کی ہسٹری، تو تو کسی ایک کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں، دوسری سائڈ پہ یہ صورتحال ہے، لیکن یہ کہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہم نے دنیا میں ایسی مواقع دیکھے ہیں، ریولوشن ایوولوشن پھر ایسے ہی آتے ہیں، تو کسی ایک کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اب وہ سرنڈر کون کرتا ہے، اپنی تاریخ کون بدلتا ہے، یہ فیصلہ آنے والے وقت سے زیادہ عوام کرے گی۔ عوام اگر اسی سپورٹ کے ساتھ باہر نکلتی رہی، اپنے حق کے لیے لڑتی رہی بغیر کسی اور سپورٹ کے، تو میرا خیال ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ چینج ہو جائے۔ میم تھینک یو سو مچ، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم انشاءاللہ یہ کنٹینیو کریں گے، جو لوگوں کے سوالات ہوں گے، جو ان کے کامنٹس ہوں گے، بہرحال اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، بڑی خطرناک لڑائی جو ہے سیاسی جو نظر آ رہی ہے، لیکن دعا کریں پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اور میڈم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔